حمد و ثناء کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک کا یہ 13واں روزہ یہ پرکیف لمحات اور جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو اللہ پاک ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم سب پر اپنی خاص مہربانی فرمائے اور ہمیشہ ہم سب کو حضور پر نور سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی اور سرکار کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا جمعۃ المبارک 13 رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے اور 12 رمضان المبارک کو میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر مختصر جماعت لے کر مدینہ پاک سے غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ 12 رمضان المبارک غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے جس کو اہل اسلام ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور غزوہ بدر کیا شان ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا اور پورا غزوہ بدر جو ہے اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تحقیق تمہاری اس وقت مدد کی جب تم انتم اذلہ، کیا مطلب کہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ وَلَقَدْ اللہ پاک فرماتا ہے کیا شان ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم تعداد میں کیا تھے؟ تھوڑے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری تحقیق اللہ نے تمہاری کیا کی؟ مدد کی۔ انتم اذلہ، تم بالکل تعداد میں قلیل تھے، مٹھی بھر تھے۔ کیونکہ فاتقوا اللہ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، لعلکم تشکرون، اور فرمایا لعلکم تشکرون، یہ توجہ ادھر رکھیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیا ہے جی؟ یعنی 3-4 باتیں ذرا میری طرف توجہ کرنا۔ پہلی بات ہے کہ تحقیق اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی، اللہ نے تمہاری جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ اگلی بات کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، کیا کرو بھئی؟ اللہ سے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسباب تھے کہ 313 میدان بدر میں جا کر کھڑے ہوئے اور 1000 سے بھی زیادہ 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر فوج ان کے مد مقابل ہے؟ کیا ہے یہ جو 313 تھے کہ کھجوریں تک میسر نہ تھی جن کے پیٹ بھرنے کو، کھجوریں تک میسر، آج آپ کو بڑا کچھ مل گیا۔ وہ کھجور کی گٹھلی جو صبح کے وقت جس سے سحری کرتے تھے، چوستے تھے، اسی کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ کھجوریں تک میسر نہ تھی جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو، یعنی کھانا ان کے پاس نہیں ہے، کھانا پاس، مال ہی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں۔ ہوا کیا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی فکر ہی نہیں انہیں محبوب کی فکر ہے اور محبوب کے دین کی فکر ہے۔ علماء محدثین نے اس پر یہ تقریباً میں نے یہ 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتنا جی؟ یہ آپ اندازہ کریں، صرف اس آیت مقدسہ کی جو شرح کہہ لیں، تشریح کہہ لیں، اس پر جو مواد مجھے قرآن پاک سے ملا، میں نے اس کو اکٹھا کیا۔ یہ کتنا ہے؟ اور یہ پچھلا رمضان مبارک، یہ 14 رمضان مبارک کا جمعہ تھا، 8 مئی کا، یہ اس کا ہے، یہ الگ ہے۔ اس پر ایک پوری کتاب جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے، بلکہ پوری کتاب بھی کم ہوگی، وہ بھی مختصر، کیونکہ اب حالات اس طرح کے ہیں۔ تو ہم نے اسباب ڈھونڈے بھی، کیا وجہ ہے بھئی، کیوں ایسا ہو گیا، کیا ضرورت پڑ گئی، کیا کیا تھا انہوں نے کہ کفار یہ چاہتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے نا، ان کو ایسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہماری پنجابی کی مثال جیسے کہتے ہیں نا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو وہ کہتے تھے استغفر اللہ، نہ اسلام رہے گا نہ ہادی اسلام رہے گا، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ شروع سے کفر کے، یہ ان کی سوچ ہے، اور اس سوچ کو وہ اپلائی کرتے رہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بڑی محبت کرتے تھے حضور سے۔ حضور کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ صادق اور امین۔ کیا نام تھا جی؟ جب حضور آتے وہ کھڑے ہو جاتے، آقا کا ادب، حضور کا احترام، مکے کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا بینک بیلنس جو تھا وہ حضور کی ذات تھی، جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جو کچھ کسی کے پاس ہے، وہ اللہ کے حبیب کے پاس لاتا۔ کیوں بھئی؟ امانت دار ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے انہیں اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ اگر میں کہہ دوں یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تجھ پر حملہ کر دے گا، تو میری بات مانو گے؟ سب نے کیا کہا؟ بولو ذرا۔ جی مان جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے تو وہ لشکر دیکھا نہ ہوگا، کیسے مانو گے؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں، پر آپ پر اعتماد ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں
یہ تو تجھے سمجھانے کے لیے تھا، یہ لشکر جو تم پر حملہ کر دے گا، اصل میں بات یہ، میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں لیکن آسان بات کہتا ہوں۔ وہ لشکر تو حملہ کرے گا لیکن ایک آسان بات کہہ رہا ہوں کہ مان جاؤ کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بس اتنی بات۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ لم یلد ولم ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو ہمسر کوئی نہیں، وہ تو احد ہے، اکیلا ہے۔ کیا ہے؟ بس اسی بات پر وہ جو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، واری واری جاتے تھے، اور مصطفیٰ پر، کریم آقا پر یتیم ہونے کے باوجود اتنا عزت تھا، اتنا احترام تھا، وہ سارا کچھ بھول کر آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ پھر حضور پر آوازیں کسنے لگے، پھر حضور کے راستے بند کرنے لگے، پھر آقا علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے، پھر کاہن کہنے لگے، پھر جادوگر کہنے لگے استغفر اللہ، پھر کانٹے بچھانے لگے، پھر اوجڑی اٹھا کر اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھنے لگے۔ میرے آقا فرماتے کہ لوگوں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، بس اتنا ہی کہتا ہوں نا کہ هو اللہ احد، وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر ایک اللہ، مگر ایک اللہ، یہی کہتا ہوں نا، اور کیا ہے؟ ان کے ظلم بڑھتے گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ میرے مصطفیٰ، آپ پر جو اتنے ظلم کیے گئے اور اتنے سخت دن آئے، حضور کوئی ایسا دن بھی ہے کہ آپ بھولے نہیں؟ آپ کیا بات کرتے، یا رسول اللہ کوئی ایسا دن بھی گزرا ہے جو آپ بھولے نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن میں آج تک کبھی نہیں بھولا جب مکے والوں نے تنگ کیا، ہر آپشن میرے سامنے رکھی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا کیا بات کرتا ہے، ہمارے 365 خدا، بارش دینے والا الگ خدا، پانی برسانے والا، ہر چیز کا الگ الگ ہے، اور یہ ایک ہی خدا کی بات کرتا؟ ہمارے 360 جو ہیں وہ ہماری پوری نہیں کر سکتے، تو یہ کتنے خداؤں کی بات کر رہا؟ اگر استغفر اللہ، سنیے انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں آپ ذرا بات کریں ان سے، مذاکرات کر لیتے ہیں، اگر یہ بادشاہی چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بادشاہی دے دیتے ہیں، اپنا بادشاہ آپشن دے رہے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اگر ان کا مسئلہ کسی حسین عورت سے شادی کرنا ہے، ہم وہ بھی مان لیتے ہیں، مکے کے جس خاندان اور جس گھر کی کسی بھی بیٹی کے لیے یہ کہیں رشتہ فوراً دیتے ہیں۔ ارے کچھ تو تھا، وہ تو دیوانہ کہہ رہے تھے، فرزانہ کہہ رہے تھے، وہ تو جادوگر کہہ رہے تھے، اور ادھر ڈیل کرنا چاہتے تھے، آپشن یہ لے کر آئے کہ اگر یہ بات ہے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر طرف پھیلے گا، لا الہ الا اللہ کی صدا، محمد الرسول اللہ کی صدا، یہ پوری دنیا کو منور اور معطر کر دے گی۔ تو اس بات پر آ کر کہہ رہے تھے جب کوئی بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اس بات کی جاتی، کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو جس عورت سے چاہیں شادی کر دیتے ہیں۔ بولو بھائی، جس عورت سے، اتنا بڑا آپشن،
اور اگر مال کی ضرورت ہے، یہ مال کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، تو ہم اپنا سارا مال لا کر جتنا یہ کہتے ہیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں، جس کو ہم مانتے ہیں، حبل کو، لات و عزا کو ہم مانتے ہیں، یہ بھی مانیں، جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ بھی کریں۔ اور اگر ان کا کوئی دماغی مسئلہ ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی، میں صرف نقل کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا کوئی دماغی مسئلہ ہے تو ہم بڑے سے بڑے طبیب سے ان کا علاج بھی کروا دیں، ان کا علاج بھی، لیکن یہ بات ہمیں گوارا نہیں، یہ بات ہمیں گوارا کہ ہمارے خداؤں کے، ہمارے بتوں کے کوئی خلاف بات کرے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو طالب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے، میں اکیلا ہوں اور بوڑھا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اگر میں اڑ بھی جاؤں تو ان سے لڑ نہیں سکتا، ان سے سب قبیلے ایک ہیں، سارا معاشرہ، پورا مکے کی جو آبادی ہے، لاکھوں میں آبادی اس وقت بھی ہے، یہ سارے ایک طرف ہیں، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک طرف ہیں۔ تو یہ آپشنیں ہیں، اگر یہ بھی چاہیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو تب بھی میں وہی کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے، بولو بھائی اللہ۔ انہوں نے کہا چلو درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں۔ درمیان والا راستہ وہ کیا ہے؟ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کیا کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ ہاں جی، بس یہ کہنے کی دیر تھی، رب نے جبریل امی بھیجا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہاں کافرو کیا کہتے ہو؟ میں نہیں پوجنے والا، نہیں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم کرتے ہو، جس کی، اور نہ تم اس کی کرو گے جس کی، وہ تو پکیزہ ہے نا، پلیتوں کے لیے نہیں ہے، نہ اس کی تم کر سکتے ہو جس کی، بولو بھائی۔ اور آخر پہ بات کی، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس بات پر وہ مخالف ہوئے۔ آقا فرماتے کہ پھر میں اپنی دعوت تبلیغ لے کر طائف پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ 3 بڑے سردار تھے وہاں پر، اور جو آقا علیہ السلام کا جو رشتہ تھا نا، حضور کے جو خونی رشتے تھے، ان میں وہ جا کر ماموں لگتے تھے۔ کیا لگتے تھے؟ ادھر چاچے تھے، ادھر، لیکن ہوا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دعوت تبلیغ پیش کی، وہ میرے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آوارہ لڑکوں کو، عواش لڑکوں کو پتھر دے دیے، وہ میرے پیچھے پتھر مارتے تھے، میں چلتا تھا میرے پاؤں پر پتھر مارتے تھے، اس قدر پتھر مارے پاپوش مبارک خون سے تر ہو گئے۔ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے حد ہو گئی، حد ہو گئی، بس آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں بد دعا کر دیں، بد دعا کرنا آپ کا کام ہے، باقی رہا یہ عرش اور یہ زمین، ان دونوں کو ملا دیں گے، اور جیسے پہلی قوموں کو پیس کر رکھ دیا تھا اسی طرح ساری قوم ہلاک کر دیں گے۔ جبریل امی آتے ہیں، آ کر یہ بات کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ میں کیا بن کر آیا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں، جو میسج دے رہا ہوں، میری دعوت حق ہے، میرا میسج حق ہے، یہ مانیں گے، یہ ایمان لائیں گے۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں لے آئیں گے، ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، یہ دین پھیلے گا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ہر طرف ہر زبان پر جاری ہوگا۔ دوستو پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس قدر تنگ کیا کہ مدینہ مکہ پاک کی گلیاں تنگ ہو گئی، اور آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ جو یثرب تھا آقا کے قدموں نے مدینہ طیبہ بنا دیا۔ طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو گئیں، مصطفیٰ مدینہ پاک پہنچ گئے۔ جیسے مدینہ پاک پہنچے آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی۔ امن ہو گیا، سکون ہو گیا، امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ لیکن مکے والے اسی بات پر ناراض تھے کہ وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ یہ کہتا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مٹا دیں گے انہیں ہستی سے، کاٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ کہتے تھے جتنی جلدی ہو سکے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو۔ اگر یہ آگے بڑھتے گئے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ہر طرف اسلام ہوگا اور ہادی اسلام کا نام ہوگا۔ اس پر وہ کیا کرتے؟ چھپ کر حملہ کرتے، آ کر مدینہ پاک سے مال لوٹتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کوئی بڑا کام کریں۔ بڑا کام کیا تھا سنیے۔ بہت سارے لوگ ٹی وی اینکر اور مختلف، ہندوستان کا ایک چینل تھا میں سن رہا تھا، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کی لڑائی ہوئی اس میں استغفر اللہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، اور کئی مترجم جو ہیں، جو ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن پاک کا، انہوں نے بھی یہی لکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹنے گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں بھائی، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہوا کیا ہے، آپ پڑھیں گے، نصاب کی کتاب میں پڑھیں گے، بعض اوقات وہ ہندو کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جی استغفر اللہ، یہ تو لوٹنے والے تھے۔ نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق تھے، امین تھے، آپ تو لٹیروں کو ایمان دینے کے لیے آئے تھے۔ تو کیا تھا؟ مکے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ اپنا مال جمع کرے، اور کس کے پاس جمع کروائے؟ ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان تجارت کے لیے جائے، وہ جب تجارت کے لیے جائے جتنا نفع ملے اس کا اسلحہ خریدا جائے، اس کے اونٹ خریدے جائیں، گھوڑے خریدے جائیں، تلواریں خریدے جائیں، اور ایک دم مدینہ پاک پر حملہ کیا جائے۔ ابھی کتنا ہوا تھا؟ تقریباً ایک سال اور 5-6 مہینے، ہاں جی اتنا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بس جلدی کریں کہیں اسلام آگے نہ بڑھے۔ تو ابو سفیان جو تھا سب کا مال لے کر، صرف اس غرض سے اس سے جو منافع ہوگا، جو نفع ملے گا، کیا کرنا ہے؟ بولیں بھائی، اسلام والوں سے لڑنا ہے، مدینے والوں سے لڑنا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے اسلام کے ختم کرنے کی سازش ہو گئی، میرے مصطفیٰ اسلام کو ہستی سے مٹانے کی جرات ہو گئی اور طاقت لوگ پکڑ رہے ہیں۔ پھر کیا کر، تو اپنی مختصر جماعت کو لے کر نکل۔ ایک طرف مال ہے، کیا ہے؟ ہم نے تم پر حلال کر دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ روکو۔ تو آپ نکلیں، ابو سفیان کے قافلے کو روکیں۔ اچھا دوسری بات، رب نے آپشن دے دی، اگر وہ چاہتا تو وہیں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن ہمت دے رہا تھا، طاقت دے رہا تھا کہ میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ اب تمہاری ہمت، تمہاری طاقت، اب تمہاری جو اللہ پاک نے تمہیں کامن سینس دیا ہے اس کی باری آ گئی، دیکھو کیا کرتے ہو۔ فرمایا 2 آپشن ہیں، کتنے جی؟ جاؤ، وہ جو ابو سفیان کا قافلہ اس میں کیا ہے جی؟ مال ہے، اور پورے مکے کا مال ہے، پورے مکے کا۔ غرض اور غائب کیا ہے کہ جتنا منافع ملے گا، جو کچھ ملے گا مسلمانوں کے خلاف جنگ۔ جاؤ محبوب، ہم نے حلال کر دیا، ہم نے مال غنیمت آپ پر حلال ہو گیا۔ محبوب جائیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دوسرا آپشن بھی ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ اے میرے محبوب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قافلہ ہم
کہاں پہنچا دیں؟ مکے پہنچا دیں، اور آپ کا مقابلہ ایک لشکر سے ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایک لشکر ساتھ، یعنی جنگ کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دونوں آپشن دے کر یہ نہیں کہا کہ آپ کو مال دے دی، کہا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑنا بھی پڑے، لڑنا بھی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بات بتائی، مدینہ پاک میں بلا کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ نکلو، کیا کرو؟ اب بیٹھے نہ رہو، ہاتھ پر ہاتھ نہ دھرے رکھو۔ اللہ نے ان قوموں کے حالات کبھی نہیں بدلے جو اپنے حالات خود نہیں بدلتے۔ اللہ نے فتح انہیں کبھی عطا نہیں کی جو بزدل ہوں، نالائق ہوں۔ انہیں اللہ پاک فتح سے ہمکنار نہیں کرتا۔ اللہ نبیوں کو جدار بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ نبی ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، اور ان کے جو صحابہ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، جماعت ہوتی، جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ کچھ رہ جائے یا لٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ فتح ہی فتح ملے، یعنی فتح ملے گی تو پھر تو ہم سب ساتھ ہیں۔ ہاں جی، اگر فتح ملے تو پھر تو سارے، ہاں جی، تخت ملے تو پھر ساتھ ہوتے ہیں، تختہ ملے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں، تمہیں تخت ملے یا تختہ، اگر تختہ مل گیا پھر تمہارے لیے جنت، شہادت، اعلیٰ رتبہ، جو زیارت رب سے شروع ہوتا ہے، اللہ پاک اپنا دیدار کرواتا۔ اور اگر تمہیں کیا مل گیا؟ جیت مل گئی، تو یہ بھی شکر ادا ہوگا، لعلکم کیا ہوگا؟ تشکرون، تم نے شکر ادا کرنا۔ تو جب کہا کہ مال ملے گا، کیا ملے گا؟ تو سارے ہی نکل پڑے، منافق بھی، اور سارے ان کا جی ہم بھی چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ جب حضور نکلے، ابو سفیان جو بڑا تیز تھا، اس کی جاسوسی اس دور میں بھی بڑی تیز تھی، اسے بھی یہ خبر ہوئی کہ مسلمان راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو خبر ہو گئی ہے کہ ابو سفیان کے پاس وہ مال ہے جو اسلام کے خلاف استعمال ہوگا، جس سے ہتھیار خریدے جائیں گے، اور استغفر اللہ، اسلام کو ہستی سے مٹایا جائے گا۔ اب وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، کیونکہ اللہ کی منشا یہی تھی۔ اللہ اس کو اس لیے بچانا چاہتا تھا، بڑا کام لینا چاہتا۔ ادھر حضرت عاتقہ، کیا نام ہے؟ حضرت، یہ کون ہے؟ یہ حضور کی پھپھو ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ ایک سواری پر ایک شخص سوار ہے اور مکے کی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ سب کو آواز دیتا ہے کہ مکے والوں، نکلو مکے سے، تمہاری موت میں 3 دن باقی ہیں۔ کتنے باقی ہیں؟ پھر وہ جس چٹان پر کھڑا ہے، وہ چٹان پھٹ جاتی ہے، اور وہ ٹکڑے جو ہیں پتھر کے، ہر گھر کے اندر ایک ایک ٹکڑا گرتا ہے۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ حضور کی پھپھو جو مکہ پاک میں رہتی تھی اس وقت، حضرت عباس جو ابھی ایمان نہ لائے تھے یا ایمان چھپا رکھا تھا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا خواب سنو، ان کے آگے نہ سنائیے گا، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، بڑے تبصرے کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ لیکن بات نکلتی نکلتی ابو جہل کے پاس پہنچ گئی۔ ابو جہل حضرت عباس کو مکے کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر روکا، اور اندر روک کر کہا کہ عباس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سنا ہے عاتقہ نے یہ خواب دیکھا؟ عاتقہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دی، انسنی کر دی، مجھے پتا تھا یہ بدبخت ہے، ظالم ہے، کوئی بک بک کرے گا، بکواس ہی کرے گا۔ فرماتے جب میں نے نہیں مانا تو اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے، میں تو کہتا تھا کہ بنو ہاشم جو ہے نا، ان کے نبیوں کو نبوت ملی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، حضور کے بارے میں تنقید کی۔ یہاں تو عورتوں کا بھی یہ حال ہے۔ کہنے لگا کہ اگر 3 دن کے اندر اس خواب کی تعبیر نہ ملی تو میں تمہارے دروازے پر آ جاؤں گا، اور دروازے پر آ کر بات کروں گا اور بتاؤں گا یہ خاندان قریش ہاشم جو ہے نا، استغفر اللہ، یہ شروع سے
اس بات کا تقاضی ہے کہ ان کی عزت کی جائے، اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے. اس نے تو بڑے گھٹیا الفاظ کیے، لیکن میں اس طرح آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے تو وہ آواز آ گئی. کس کی آواز آئی؟ ابھی ابو سفیان نے جو شخص بھیجا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کے، اپنی اٹھنی تھی اس کے کان کاٹ دیے، اپنے کپڑے جو تھے وہ پھاڑ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور پھاڑ کر کہا کہ اے کافرو نکلو، تم تو سوچ رہے ہو کہ اسلام پر حملہ کریں، اور اپنا سارا مال اس بات پر لگایا ہے کہ تم نے مدینے والوں کے ساتھ لڑنا ہے. وہ تو تمہارے قافلے کو لوٹ چکے ہیں، تمہارے قافلے کو روکا ہے، اور سارا سامان جو ہے وہ لوٹا جا چکا ہے. اس پر ابو جال جو تھا وہ بھڑکا اور سب کو جمع کیا. اس نے کہا موقع اچھا ہے. اتنے میں سب کو جمع کر کے تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ تھے، 1000 سے. ادھر رسول اللہ جو لا کر جا رہے تھے ان میں کیا تھا کہ سارے آئے ہوئے تھے، منافقین بھی اور باقی بھی. کیا چاہتے تھے؟ یعنی کوئی مال کے متلاشی تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ تو چلا گیا جیسے حکمت عملی اللہ کی تھی. اب کیا ہوا؟ صرف وہ رہ گئے. آقا نے فرمایا میرے ساتھ وہ چلے جو جان دینے والا. اب تخت نہیں ملنا، تخت اب جانیں دینی پڑنی. اب مشکل وقت آ گیا، اب لڑنا ہے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اب سب کچھ لٹانا پڑے گا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. منافقین وہیں سے نکل گئے. آقا کریم نے سب سے پہلے ابو بکر جب ایسے کیا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ اشیرو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے. حضور ہم حاضر ہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ آپ کا ہے، ہم نہیں سوچیں گے کیا ہوا. حضور جان بھی دیں گے اور مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے. اور حضرت عمر کا بھی یہی جواب تھا. آگے چلے. آقا علیہ السلام نے انصار کی طرف دیکھا، حضرت مقداد کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ، اگر اسلام پر مشکل وقت آ گیا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لڑیں اور اسلام کے پرچم کو بلند کریں، تو یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. قوم کیا کیا تھا؟ قوم موسیٰ من اور سلوہ کھاتے تھے، بھنے ہوئے بٹیرے یا بھنے ہوئے مرغ مسلم آسمانوں سے اترتے تھے، اس کو کھاتے تھے. جب وقت آیا اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بستی آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. فلاں بستی بولو بھائی، آپ کے مقدر میں، نکلو لڑو، اللہ پاک تمہیں فتح عطا فرما دے گا. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ ہمیں کیوں لڑاتا ہے؟ خود سپر پاور نہیں ہے؟ کوئی کمی ہے اس کے پاس؟ انہوں نے کہا انت و ربک، تو لڑ یا تیرا رب لڑے، ہمیں کیا پڑی؟ ہمیں تو صبح شام کھانے مل رہے ہیں، پینا مل رہا ہے، آرائش مل رہی ہے، زبائش مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. تو موسیٰ ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی. توجہ سے سننا آخر تک. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مقدر میں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اللہ مقدر میں لکھ دیتا ہے. دوستو بندہ غفلت کرتا، اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو وہ چیز نہیں ملتی. وہ چیز موسیٰ، قوم موسیٰ کو کہا گیا، قوم موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم لڑو. انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے. وہ بستی نہیں ملی جب تک وہ لڑے نہیں، جب تک وہ. پھر آقا علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا اور اپنا لشکر جو تھا اس کو تیار کیا. تیار کر کے نکلنے لگے. آپ نے کئی بار سنا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جذبہ ان بچوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. جو معاذ اور معوذ اور معوذ بھی دو طرح کے نام ہیں، معاذ اور معوذ یا معوذ. وہ بھی آتے ہیں جن کی والدہ پچھلی رات کے ٹائم پر رو رہی ہے. بچے اٹھتے ہیں، والدہ سے پوچھتے ہیں امی جان کیا وجہ ہے؟ آپ رو رہی ہیں؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ میرے بچوں، آج میرے گھر میں بڑا کوئی نہیں،
آج رسول اللہ اسلام کے لیے نکلے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، 7 صحابہ کرام بھی نکلے ہیں۔ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا، حیات ہوتا، موجود ہوتا تو میں اس کو بھیجتی، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو اس کو بھیج دیتی، والد زندہ ہوتا تو اس کو بھیج دیتی، میرا تو کوئی رشتہ نہیں تمہارے ساتھ۔ تمہارے اس وقت چھوٹے بچوں نے، جن کی چھوٹی چھوٹی عمریں، ایک کی 10 سال بتائی جاتی ہے، ایک کی 12 سال بتائی جاتی ہے، دونوں کہتے ہیں کہ امی جان عمریں ہماری کم ہیں لیکن ایمان ہمارا بڑا مضبوط ہے، عمریں چھوٹی ہیں ایمان چھوٹا۔ امی جان ہمیں حضور کے پاس لے چلیں، ہمیں حضور کے پاس لے چلیں۔ جب وہ لے کر پہنچی، مختصر کرتا ہوں بات، وقت ہو گیا پورا، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک باقی کر لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میرا یہ جذبہ ہے اسلام کے لیے، آقا میں سب کچھ قربان کر دوں، میں سب کچھ آپ کے نام پر قربان کروں، لیکن میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں 2، آپ نے فرمایا ان کے کھیلنے کے دن ہیں، انہوں نے کہا حضور کھیل بھی آپ پر قربان اور بچے بھی آپ پر۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں ایک لے لیتے ہیں، ایک آپ کے پاس رہے گا، ایک آپ کے پاس رہے گا، اس کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے۔ اس نے کہا، آقا علیہ السلام نے جب ایک کو قبول کر لیا، اس نے کہا آگے بڑھا، سرکار کو کہا حضور میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ہاتھ بڑھائے، اس نے چوم لیے، کہا میرے مصطفیٰ آپ نے میرے بڑے بھائی کو قبول کر لیا، مجھے بھی قبول کر لے۔ میرے مصطفیٰ مجھے پتا ہے آپ کی نظر بڑی وسیع ہے، میں جانتا ہوں میں کمزور ہوں لیکن ایمان میں کمزور نہیں ہوں، حضور اگر چاہیں تو یہاں ثابت کر سکتا ہوں اس طرح کہ یہ جو میرا بڑا بھائی ہے ذرا اس کو ادھر لائیں، میں کشتی کرتا ہوں اس سے، اگر میں اس کو بچھاڑ دوں، گرا دوں تو پھر تو مجھے بھی قبول کر لوں۔ رہ گیا میری ماں کے پاس سب کچھ ہے، حضور آپ کی یادیں ہوں گی، ہاں جی میری والدہ کو ہماری ضرورت اس سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اسلام کو ہے۔ حضور ذرا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں، میرے مصطفیٰ بس اتنا کرم فرمائے۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، آقا علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی، آقا کو بات بڑی پسند آ گئی۔ حضور نے کشتی، محدثین نے لکھا ہے کہ 2 کشتیاں میرے مصطفیٰ نے دیکھی، ایک حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کی، اور ایک معاذ کی اور معوذ کی، فرمایا دونوں نے کشتی کی۔ اب کیا ہوا، چھوٹا جو تھا بڑے کو کہتا ہے یار ذرا کان ادھر کرے نا، جب کشتی کی جاتی تو ایک دوسرے سے کوئی بات بھی تو کی جاتی ہے نا، ہاں جی کچھ اصول بھی تو طے کیے جاتے ہیں کہ نہیں، کان ادھر کر۔ اس نے کان کیا، بڑے نے کان میں کہا کہ بھائی تو قبول ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کبھی مردود نہیں ہوتا، تجھے مصطفیٰ نے نکالنا نہیں، کیونکہ قبول جو کر لیا ہے، اور مصطفیٰ انہیں قبول کرتے ہیں جنہیں رب قبول کرتا، جنہیں رب قبول کرتا۔ تو آج ایک بات کرتا ہوں کہ ایسا کرو، مجھے پتہ ہے تم طاقتور، ہماری جب کشتی ہونی ہے تو نے مجھے گرا دینا، مجھے پتہ، لیکن بھائی تو ہے نا، آج بھائی ہونے کے ناطے ایسا کرنا، آج ذرا تم ایسا کرنا، خود ہی گر جانا، اس کا اجر جو مجھے ملے وہاں جا کر وہ بھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا ایسی بھی بات نہیں، آؤ ذرا، بس ایک ہی سامنے جب آئے دو پیچ ہوئے، بڑا جو تھا نیچے گرا اور چھوٹا اوپر بیٹھ گیا، سب نے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، حضور نے دونوں کو قبول کر لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے دونوں کو قبول کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک دیکھ رہی تھی کہ اللہ اہل اسلام کو دکھانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھنے میں یہ چھوٹی عمریں ہیں، کیا ہے، لیکن سب سے بڑا، سب سے اس مارکے کے اندر جو سب سے بڑا دشمن اسلام تھا اس کو ابو جہل کہتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو گرانے والے، ہاں جی اس پر وار کرنے والے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک میں کر لیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔